اگلے روز عقیلہ نے شام کو اسے خود تیار کرنا شروع کیا تھا۔ وہ جیسے اس کے ہاتھوں میں ایک کٹ پتلی تھی۔ 8 بجے عقیلہ کا موبائل بجنے لگا۔ امید کا دل ڈوبنے لگا۔ ہاں وہ آ رہی ہے۔ عقیلہ نے جہاں زیب سے بات کرنے کے بعد فون بند کر دیا۔ وہ گیٹ پر تمہارا انتظار کر رہا ہے، جاؤ۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ ہاسٹل کے لان تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کہیں جلنے والی روشنیاں تاریکی کو مکمل طور پر ختم کرنے میں ناکام ہو رہی تھیں۔ دور ہاسٹل کا بند گیٹ اس وقت اسے ایک بھوت کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ چلتے چلتے رک گئی۔ کیا میں واقعی جانتی ہوں کہ میں کیا گنوانے جا رہی ہوں؟ اور اگر میں یہ گیٹ کراس نہیں کرتی تو کیا میں اس شخص کے بغیر رہ پاؤں گی؟ اس نے قدم بڑھانے کی کوشش کی۔ تو امید عالم، تم آج وہ کرنے جا رہی ہو جس پر تمہارا باپ اپنی زندگی میں خودکشی کر لیتا۔ کیا ساری عمر وہ اس لیے تمہاری انگلی پکڑ کر تمہیں چلاتا رہا ہے کہ سامنے گڑھا آنے پر تم آنکھیں بند کر کے اس میں کود جاؤ؟ کیا اپنے باپ کی آواز کا نقش اتنا پھیکا تھا؟ اس نے ہونٹ بھینچ لیے۔ مگر میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ میں نے اس شخص سے اتنی محبت کی ہے کہ اب اس کے بغیر رہنا میرے لیے ممکن ہی نہیں۔ اس نے اپنے گالوں پر نمی محسوس کی۔ مسلمان ہو کر تم وہ کرنے جا رہی ہو جو امید، کیا تم اللہ کا سامنا کر پاؤ گی؟ اس نے اپنے وجود میں ساری ہمت نچڑتی پائی تھی۔ مگر اللہ جانتا ہے میں مجبور ہوں، اور وہ معاف بھی تو کر دیتا ہے۔ کیا مجھے معاف نہیں کرے گا؟ اس نے دل کو دلیل سے سمجھانا چاہا۔ اور اگر اللہ نے اس گناہ کے لیے تمہیں معاف نہ کیا تو؟ اسے اپنے پیروں میں زنجیریں پڑتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اور پاکیزگی تو صرف اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ اپنے باپ کی اکثر سنائی جانے والی ایک آیت کا ترجمہ اسے لرزا گیا۔ تو کیا میں پاکیزگی کو چھوڑ کر اپنے وجود کو گندگی میں دھکیلنے جا رہی ہوں؟ مگر اللہ جانتا ہے میں مجبور ہوں۔ اس نے اپنے ملامت کرتے ہوئے ضمیر کو ایک اور بہانہ پیش کیا۔ تمہیں اللہ سے خوف کیوں نہیں آتا امید؟ گناہ کو پہچاننے کے باوجود تم اس کی طرف جانا چاہتی ہو، اور تمہیں آس ہے کہ وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ دین میں صرف 2 راستے ہوتے ہیں، اچھائی کا یا برائی کا، گناہ کا یا ثواب کا۔ تم کون سا تیسرا راستہ ڈھونڈنے جا رہی ہو؟ گناہ کرنے سے پہلے ہی خود کو بخشوا لینا چاہتی ہو؟ کیا اس طرح تمہارا گناہ ثواب میں بدل جائے گا؟ اس کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ سامنے نظر آنے والا گیٹ یکدم بہت دور نظر آنے لگا تھا۔ کیا میں بھی ان لڑکیوں میں سے ہو جاؤں جو ایک طوائف، اور مجھ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ وہ روپے کے لیے اور میں محبت کے لیے؟ اس کی کن پٹی میں درد کی ایک لہر گزر گئی تھی۔ محبت کی اتنی بڑی قیمت دینے کے بعد میرے پاس تو اپنا وجود بھی نہیں رہ جائے گا۔ کیا مذہب، کیا خدا، کیا موریلٹی، میری اوقات تو ایک کھوٹے سکے جتنی بھی نہیں رہ جائے گی۔ میرا باپ اپنی ساری عمر جس وجود پر آیات پڑھ پڑھ کر پھونکتا رہا، اسے میں گندگی میں کیسے جھونک دوں؟ اتنے سال 5 وقت کی نمازوں میں اپنے لیے پاکیزگی اور ہدایت کی دعائیں مانگتے رہنے کے بعد اب میں کہاں جا رہی ہوں؟ کیا اللہ نے میرے دل پر مہر لگا دی ہے یا اس گیٹ کو کراس کرنے کے بعد مہر لگا دے گا؟ اسے بے تحاشا خوف آیا۔ اس کا پورا وجود زنجیروں میں قید ہوتا جا رہا تھا۔ باہر وہ شخص ہے جسے بڑھ کر میں نے کسی کو نہیں چاہا، تو اندر عافیت ہے، امان ہے اور ایمان ہے۔ اس 4 دیواری کو پار کرنے کے بعد محبت مل جائے گی، مگر ایمان؟ اس کی کن پٹیاں درد سے پھٹ رہی تھیں۔ خالی نظروں سے اس نے سامنے گیٹ کو دیکھا،
پھر اپنے پیچھے مڑ کر ہاسٹل کی عمارت کو دیکھا۔ جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو، اپنے باپ کے منہ سے بہت بار سنی جانے والی حدیث اسے یاد آئی تھی۔ اس نے گیٹ کو ایک بار پھر دیکھا۔ فیصلہ ہو گیا تھا۔ سرد وجود کے ساتھ وہ لان کے ایک طریق کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے بالوں میں لگا ہوا کلپ اتار دیا۔ بیگ میں سے ٹیشو نکال کر اس نے ہونٹ صاف کر دیے۔ اپنے ہاتھوں اور گلے میں پہنی ہوئی جیولری ایک ایک کر کے اس نے بیگ میں ڈال دی۔ اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی منگنی کی انگوٹھی کو اس نے آخری بار دیکھا، پھر اسے اتار دیا۔ زندگی میں کبھی اس نے اتنی خاموشی، اتنی تاریکی، اتنی گھٹن نہیں دیکھی تھی جتنی اس رات لان کے اس طریق کونے میں بیٹھ کر محسوس کی تھی۔ اسے یاد نہیں وہ وہاں کتنی دیر بیٹھی رہی تھی۔ خشک آنکھوں اور خالی نظروں کے ساتھ اس نے لان کے روشوں پر چلتی لڑکیوں کو آہستہ آہستہ غائب ہوتے دیکھا تھا۔ رات کی تاریکی بڑھتی گئی تھی، پھر لان میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنے کمرے کی طرف واپس جانے کی بجائے وہ گیٹ کی طرف گئی تھی۔ وہ جانتی تھی گیٹ کی دوسری طرف اب وہ نہیں ہوگا اور نہ ہی دوبارہ کبھی آئے گا۔ دور سے کسی مجسمے کی طرح بے حس و حرکت وہ گیٹ کو دیکھتی رہی، پھر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ عقیلہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے جن نظروں سے اسے دیکھا تھا، ان میں کیا تھا وہ جانتی تھی۔ وہ جہاں زیب کے فون کرنے پر اسے پورے ہاسٹل میں تلاش کرتی پھری ہوگی، وہ اس بات سے بھی واقف تھی، اور اب شاید وہ امید کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی ہوگی۔ عقیلہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب دوبارہ پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ امید نے خاموشی سے اپنے کپڑے بدلے اور اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی۔